افواج نے ایران کے جزیرہ خارق اور فوجی اہداف پر مشرق وسطی کی تاریخ کے طاقتور ترین حملے کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کچھ وجوہات کی بنا پر انہوں نے جزیرے کے تیل کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کا حکم نہیں دیا، تاہم اگر ایران یا کوئی اور آبرائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی میں مداخلت کرتا ہے تو وہ فوری طور پر اس فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے روسی صدر پیوٹن ایران کی تھوڑی بہت مدد کر رہے ہیں۔ روس کو لگتا ہے ہم اس کے خلاف لڑائی میں یوکرین کی مدد کر رہے ہیں۔ ایرانی حکومت گر جائے گی لیکن فوری طور پر نہیں۔ ایران سے یورینیم قبضے میں لینے کے لیے آپریشن کا ارادہ نہیں۔ ایران کے آبنائے ہرمز بند رکھنے کے اعلان کے بعد امریکہ کے B-2 بمبار طیارے ایران پہنچا دیے گئے۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں مزید فوج بھیجنے کا اعلان بھی کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا ہے کہ B-2 بمبار طیارے روانہ کرنے کا مقصد طویل فاصلے سے حملہ کر کے نہ صرف ایرانی حکومت سے لاحق خطرے کو ختم کرنا ہے بلکہ مستقبل میں اس کی دوبارہ طاقت بحال کرنے کی صلاحیت کو بھی ختم کرنا ہے۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 45ویں لہر میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزید میزائل داغ دیے۔ رپورٹ کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 4 کی اس لہر کا نام مبارک رمز یا صاحب الزمان رکھا گیا ہے۔ اس لہر میں بڑی تعداد میں خیبر شکن میزائل استعمال کیے گئے۔ اسرائیل پر نئے میزائل حملوں میں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں 20 دھماکے سنے گئے۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بم اور میزائل بھی داغے۔ اسرائیلی علاقے شوہم میں عمارت کی چھت پر آگ لگ گئی۔ ایک ہائی وے پر بڑا گڑھا پڑ گیا جبکہ رشون لیتزیون میں کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ایران کا بحرین میں امریکی بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، جبکہ اطالوی حکام نے عراقی شہر اربیل میں نیٹو بیس پر حملے کی تصدیق کی ہے۔ اطالوی وزیر دفاع نے بتایا کہ اطالوی فوجی محفوظ مقام پر تھے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ تبریز، دمشق اور تہران، فیروز آباد اور بندر عباس میں حملہ آور جدید ڈرونز تباہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد جنگ کے آغاز سے اب تک تباہ کیے گئے ڈرونز کی تعداد 114 ہو گئی۔ عراق سے اطالوی فوجیوں کی منتقلی کا عمل جاری ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی فضائی حدود کا قابل ذکر حصہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ پاسداران انقلاب کے بریگیڈیئر جنرل ماجد موسوی نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ 1 سے 2 ٹن وزنی وار ہیڈ والے 30 سپر ہیوی بیلسٹک میزائل اسرائیل میں اہداف پر فائر کیے گئے۔ ان حملوں نے اسرائیل کے کلیدی ایروسپیس مانیٹرنگ اور سرویلنس سسٹمز کو کامیابی سے متاثر کیا اور تباہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کی فضائی حدود کا قابل ذکر حصہ اب ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران میں قیادت تبدیل کرانے میں ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ نئے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دے دی۔ کہتے ہیں اسرائیل ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے حالات پیدا کر سکتا ہے، لیکن حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ بالآخر ایرانی عوام کو کرنا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے مجتبیٰ خامنائی زخمی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دعویٰ، کہا ایران میں اسکول پر حملے کی تحقیقات جاری ہے۔ امریکی صدر بھی واقعے کی مکمل تحقیقات چاہتے ہیں۔ ادھر امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے بھی مجتبیٰ خامنائی سے متعلق بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی کارروائی میں نئے ایرانی سپریم لیڈر کا چہرہ متاثر ہوا اور حالیہ حملوں کے بعد مجتبیٰ خامنائی منظر عام پر نہیں آئے۔ امریکہ نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سمیت 10 اہم رہنماؤں کے بارے میں معلومات دینے پر $1 کروڑ انعام کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے 10 اہم ایرانی رہنماؤں کے بارے میں معلومات طلب کی ہیں۔ دیگر رہنماؤں میں ایرانی وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب، نائب چیف آف اسٹاف علی اصغر حجازی، میجر جنرل یحییٰ رحیم صفوی، بریگیڈیئر جنرل اسکندر مومنی اور سیکریٹری برائے سپریم کونسل علی لاریجانی شامل ہیں۔ محکمہ خارجہ کے مطابق معلومات فراہم کرنے والے افراد امریکہ منتقل ہونے کے اہل بھی بن سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے افزودہ یورینیم روس منتقل کرنے کی صدر ولادیمیر پوٹن کی پیشکش مسترد کر دی۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق روسی صدر نے ایران کے افزودہ یورینیم کو روس منتقل کرنے کی پیشکش کی تھی اور روسی صدر کی یہ پیشکش تہران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے مجوزہ معاہدے کا حصہ تھی۔ روسی صدر نے یہ پیشکش رواں ہفتے ٹرمپ کے ساتھ فون کال میں کی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق روس کی جانب سے یہ پیشکش پہلے بھی کی جا چکی ہے لیکن امریکہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ ترک ملکیت کا ایک جہاز کامیابی کے ساتھ آبنائے ہرمز میں بحفاظت گزر گیا۔
ترکی کے وزیر ٹرانسپورٹ کی تصدیق، کہا موجودہ کشیدہ صورتحال کے باعث آبنۂ ہرمز میں ترکی کے 15 تجارتی جہاز اب بھی موجود ہیں۔ ان بحری جہازوں کی نقل و حرکت پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ ان کی واپسی اور حفاظت کا انتظام کیا جا سکے۔ سیکیورٹی فورسز نے افغان دہشت گردوں کے ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 13 مارچ کو افغان طالبان نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے۔ ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرایا گیا۔ تباہ شدہ ڈرون کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے زخمی ہوئے، جبکہ کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شخص زخمی ہوا۔ ISPR نے حملے کو عوام میں خوف پھیلانے کی افغان طالبان کی ناپاک کوشش قرار دیا اور کہا کہ افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ پاک افواج کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق کامیابی سے جاری ہے۔ قندھار ایئر فیلڈ آئل سٹوریج سائٹس کو مؤثر انداز میں نشانہ بناتے ہوئے تباہ کر دیا۔ 12 اور 13 مارچ کی شب قندھار ایئر فیلڈ کی آئل ڈمپ سائٹس پر پاک فوج کے مؤثر حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ ویڈیو میں حملوں سے پہلے اور بعد کے مناظر واضح نظر آ رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آئل سٹوریج سائٹس افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیمیں اپنی مذموم کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ لکی مرمت میں پولیس پر دہشت گرد حملے کے بعد CTD کا جوابی وار۔ شاگئی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ دیگر فرار ہو گئے۔ CTD حکام کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے 4 کلاشنکوف، 2 پستول، 8 ہینڈ گرینیڈ، IED کارتوس اور دیگر سامان برآمد کیا گیا۔ شمالی علاقہ جات میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کا الرٹ جاری۔ بالائی علاقوں میں آج سے 16 مارچ تک گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج شام ملک کے شمال مغربی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے حساس علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ۔ ڈھاکہ میں کھیلے گئے دوسرے ایک روزہ میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 128 رن سے شکست دے دی۔ بارش کے باعث میچ 32 اوورز تک محدود کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کو 32 اوور میں 243 رنز کا ہدف حاصل کرنا تھا۔ میزبان ٹیم 24ویں اوور میں 114 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر۔ تیسرا اور آخری ون ڈے کل ڈھاکہ میں ہی کھیلا جائے گا۔ اور ورلڈ کپ میں کھلاڑی امیدوں پر پورے نہیں اترے۔ ٹیم میں تمام امور باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ کوچ اور کپتان سلیکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر فیصلے کرتے ہیں۔ عاقب جاوید، سرفراز احمد اور مصباح الحق سمیت قومی سلیکشن کمیٹی کی لاہور میں نیوز بریفنگ۔ کہا کوچ کے ساتھ مشاورت کر کے مستقبل کے فیصلے ہوں گے۔ قومی ٹیم شائقین کو بہترین کرکٹ پیش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کھلاڑیوں کو پرفارمنس کی بنیاد پر سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ نئے کھلاڑی کو آئندہ سیزن میں موقع دیں گے۔